بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت گزر چکا، درمیانی عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم آخری عشرے میں داخل ہوں گے، جو رمضان مبارک کا سب سے قیمتی زمانہ ہے۔ آج کی مجلس میں سب سے پہلے خود کو پھر آپ سب بھائیوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائی، ہمیں اس سال کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم اپنے اعمال کا، اخلاق کا، اپنی عادات اور اطوار کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ و نوالہ نے روزے کی فرضیت کی جو حکمت بیان فرمائی ہے اور اس کا جو فائدہ ذکر کیا ہے، ہمارے اندر وہ نفع کس حد تک داخل ہوا، ہم نے اس مبارک مہینے سے وہ نفع کتنا حاصل کیا۔ وہ نفع کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے۔ تقویٰ کی صفت کیسے آئے گی؟ اس کا مختصر بیان شروع رمضان میں آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو جن چیزوں سے روکا جاتا ہے، جن کو مفترات ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل، جو عام حالات کے اندر جائز ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں سے انسان کو روک دیا جاتا ہے، اور اس بندش کا کوئی نگراں نہیں ہوتا، کوئی باز پرس کرنے والا انسان سامنے موجود نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو خود اپنے نفس کا محتسب بن کر اپنے آپ کو اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے روکنا ہوتا ہے اور اپنے کو باز رکھنا اور اس پر اپنے نفس کو جمانا ہر انسان کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جس جذبے سے اور جس یقین کے ساتھ کہ ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں یا چھپ کر کسی اندھیری کوٹری میں ہوں، ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ جل شانہ سب کو دیکھ رہا ہے۔
یہ یقین دل کی گہرائی کے اندر بیٹھ جائے اور پھر یہ یقین صرف ان 3 چیزوں تک محدود نہ رہے کہ ہمارے کھانے پینے اور ہماری جنسی خواہش کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بلکہ کوئی بھی ہم کام کریں، نیک کام کریں، بد عمل کریں، ہر وقت یہ چیز مستحضر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر دل میں کسی برائی کا جذبہ پیدا ہو، نفس میں کسی گناہ کی خواہش ہو، تو فوراً یہ یقین سامنے آ جائے اور انسان کو اس گناہ کے ارتکاب سے روک دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ملکہ، یہی کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے روزہ رکھا۔ ہم ذرا اپنے معمولات، اپنی عادات اور اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لیں، اپنی قلبی کیفیت کو دیکھیں کہ رمضان کے آغاز میں ہماری کیا کیفیت تھی اور آج ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، کسی معالج کے پاس جائے، حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اس کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرے، کچھ پرہیز بتلائے، فلاں وقت میں یہ دوائی استعمال کرنی ہے، فلاں وقت میں یہ دوائی استعمال کرنی ہے، اور فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، پرہیز کرنا ہے، فلاں چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں۔ اب پھر وہ یہ کہے کہ 1 ہفتہ دوا استعمال کرنے کے بعد دوبارہ ملاقات کرنا۔ اب مریض کا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم کی ہدایت کے مطابق بروقت دوائیں بھی استعمال کرے اور جن چیزوں سے احتیاط اور پرہیز کی تاکید کی گئی ہے ان سے پرہیز بھی کرے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد یا ڈاکٹر نے جو بھی مدت متعین کی ہے، اس مدت کے بعد اپنے معالج کے پاس جائے۔ معالج یہ پوچھے گا کہ آپ اپنے کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اگر دوا نے اثر دکھلایا ہے، وہ کہے گا کہ 1 ہفتے دوا اور استعمال کر لیجیے۔ کچھ اس میں تبدیلی مناسب سمجھے گا، تبدیلی کر لے گا۔ اور اگر ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے، بد پرہیزی کی وجہ سے دوا نے کام نہیں کیا، تو ڈاکٹر اور حکیم متنبہ کرے گا کہ آپ سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا تھا، آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دنیاوی حکیم اور ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کا اپنا تجربہ ہے، اپنا علم ہے، لیکن اللہ جل شانہ جو حکیم مطلق ہیں، جو ہمارے تمام جسمانی روحانی امراض کو جاننے والے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے روحانی امراض کے لیے ایک علاج تجویز فرمایا ہے، اور یہ علاج ابدی اور ازلی ہے۔ اس میں نہ کسی غلطی اور چوک کا احتمال ہے، نہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یقیناً اگر یہ نسخہ کام نہیں کرتا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تنہائی میں اللہ کا خوف سامنے نہیں آتا، تو یقیناً اس میں ہماری بد پرہیزی کو دخل ہے۔
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی تجویز کردہ اللہ کا تجویز کردہ علاج اور وہ عمل اپنی جگہ مفید نہ ہو۔ چنانچہ تنزیہ الصوم کے عنوان سے حدیث کی کتابوں میں روایتیں ذکر کی گئی ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی غلط کام کرنا اور غلط بات بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ پرہیز ہے۔ اس کے علاوہ اپنی نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، اپنے اوقات کی حفاظت، غذا میں افطار و سحر کے اندر اعتدال کا خیال رکھنا، حلال اور غیر مشتبہ غذا کا استعمال کرنا، یہ وہ تدبیریں ہیں، یہ وہ ہدایتیں ہیں جن کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت بیٹھ کر دیکھیں کہ ہمارے جذبات میں کچھ تبدیلی ہوئی کہ نہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے غصے کے اوپر کچھ قابو ہوا کہ نہیں۔ پہلے جس طرح مزاج کے خلاف باتیں پیش آ جانے پر فوراً غصہ آ جاتا تھا یا ہم بے قابو ہو جاتے تھے، تو روزے نے کیا اثر دکھلایا؟ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں؟ کچھ نفع ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کوتاہی تھی، کیا کمی تھی جس کی وجہ سے یہ رحمانی نسخہ کام نہیں کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں تو اور آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ ہمارے ایمان کی یہ سطح ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے بال بچوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو حضور کے سامنے ہمارے قلب کی، ہمارے ایمان کی کچھ اور حالت ہو اور وہاں سے ہٹنے کے بعد کچھ اور حالت ہو، اسی کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفاق سے تعبیر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہمارے اندر بھی ہے، چلو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی بات عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دلائی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بلکہ کبھی ایسا کبھی ویسا ہوتا ہے، یعنی دل کی کیفیت یکساں نہیں رہتی۔ اور فرمایا کہ میری مجلس میں جیسا تمہارا حال رہتا ہے ایسا ہی اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے اور ایک اس ماحول کے بدل جانے کے بعد اثر ہوتا ہے۔ تو ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کی کیفیت، ایک جوش، ایک ابھار جو آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی موجودگی میں محسوس ہوتا ہے، وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ چیز نہیں رہتی، لیکن نفس ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ خود اس واقعے میں دیکھ لیجئے، یہ احساس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، وہاں سے ہٹنے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی۔
یہ احساس بھی تو اسی ایمان کا نتیجہ ہے جو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے یہ لوٹے ہیں۔ اس لیے ان کے ایمان کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، بس وہ کیفیت، وہ جوار بھاٹا، وہ جزر و مد جو جیسے سمندر کے پانی میں کبھی اچھال ہوتا ہے، کبھی سطح برابر ہو جاتی ہے، لیکن پانی کی مقدار میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح ایمان کے اندر کبھی جوش اور کبھی سکون ہوتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ان حضرات کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی، جائزہ لیتے تھے۔ ہم کم سے کم اپنے اعمال کا تو جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، ہمارے اندر جو جو غلط عادتیں پہلے سے موجود تھیں، جن جن غلط چیزوں میں ہم مبتلا تھے، رمضان کی برکت سے اس میں کتنی کمی آئی، ہماری غفلت میں کتنی کمی آئی، ہمارے برے اخلاق کتنے چھوٹے، ہمارے مزاج میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی، ان کا جائزہ لیں۔ اگر پیدا ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں تو کم سے کم آنے والے ایام کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے گزرنے سے پہلے ہم جتنی ہو سکے اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں، جلوت و خلوت میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تقویٰ سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انعامات کے اندر شریک ہونے کے زمرے میں آ جائیں، اللہ کے فضل سے جو تقویٰ والوں کو اللہ کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام دوستوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔